میں یہ بات گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس وظیفے کی برکت سے اگر آپ اللہ سے گھر مانگو گے تو اللہ دے گا، انشاءاللہ ملے گا۔ اس وظیفے کی برکت سے اگر آپ شفا مانگے تو اللہ شفا دے گا۔ اس وظیفے کے کرنے سے انشاءاللہ تعالی لوگ آپ کو گھر آ کے پیسے دے کے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین و ناظرین، ایک مرتبہ پھر ایک نئے وظیفے کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس وظیفے کی برکت نصیب فرمائے۔ تو سامعین و ناظرین، آج کا وظیفہ بڑا باکمال ہونے والا ہے۔ یہ کیمیائی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کے بارے میں حضرت شیخ جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی کا تجربہ ہے، اور آپ نے لکھا ہے اپنی کتابوں کے اندر کہ جو بندہ اس وظیفے کو کرے گا اللہ پاک اس کی ہر مراد پوری فرما دیتا ہے۔ اب سامعین و ناظرین دیکھیں، وظیفہ آپ نے کرنا ہے، یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ اگر دل ڈگمگاتا ہے پڑھوں گا پتہ نہیں کام ہوگا یا نہیں ہوگا، تو یہ دل ڈگمگائے گا تو وظیفہ کام نہیں کرنا۔ ایمان کامل، میرے رب نے کرنا ہی کرنا ہے، میرے رب نے دینا ہی دینا ہے۔ اتنا پاک اللہ ہے، اتنا سونا اللہ ہے، اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ اللہ مجھے کس طرح انکار کر سکتا ہے، کس طرح دھتکار سکتا ہے، کیونکہ مجھ سے وہ اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، یہ وظیفہ سورہ کوثر شریف کا بڑا ہی باکمال ہے۔ حضرت جنید بغدادی نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جس نے جس مراد سے پڑھا، جس ارادے سے پڑھا، اللہ نے وہ عطا فرمایا۔ اب سنیں، کس نے عطا کیا؟ اللہ نے۔ ہم یوٹیوب والے صرف وسیلہ بن رہے ہیں، ایک قاصد بن رہے ہیں، آپ تک ایک پیغام لے کے آ رہے ہیں، ایک اچھا میسج لے کے آ رہے ہیں۔ ہمارا درد ہے آج جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھیاری امت ہے، ہم اس کے کام آ جائیں۔ ہم کسی کی خدمت مالی طور پہ نہیں کر سکتے، ہم کسی کو گھر لے کے نہیں دے سکتے، ہم کسی کو کاروبار تو نہیں کروا سکتے، لیکن سامعین و ناظرین، ہم کسی کو ایک ایسا وظیفہ دے سکتے ہیں جس کی بدولت وہ اچھا کاروبار بھی پا سکتا ہے، اچھی اولاد بھی طلب کر سکتا ہے، اپنا مکان بھی بنا سکتا ہے، اس کو اللہ پیسے بھی دے سکتا ہے اس وظیفے کی برکت سے۔ تو وظیفہ بڑا آسان ہے، اور وظیفے کو سنتے جائیں اور آپ نے عمل ضرور کرنا ہے۔ 3 دن کا وظیفہ ہے، بہت ہی باکمال، بڑا ہی لاجواب، بڑا ہی کیمیائی وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو کرنے والا اللہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ ہادی فرماتے ہیں جو بندہ اس وظیفے کو کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ اب ظاہری بات ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہے تو جو اللہ سے طلب کرے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس وظیفے کی برکت سے الحمدللہ میں نے یہ وظیفہ جب میں یوٹیوب پہ نہیں تھا، مسجد میں بیٹھ کے تویز وغیرہ کرتا تھا، تو ایک صاحب ایسا تھا جس کی شادی کو تقریباً 15 سے 17 سال ہونے والے تھے، اس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس سے پہلے بھی بڑے دم تویز کروائے، لیکن جب وہ میرے پاس آیا اور میں نے اسے سورہ کوثر کا یہ وظیفہ دیا، 3 دن کرنے کو کہا، الحمدللہ الحمدللہ 2 دن وظیفہ اس نے یقین کامل کے ساتھ کیا تھا، دوسرے دن ہی اس کا فون آ گیا، قاری صاحب اللہ پاک نے خیر ڈال دی ہے، الحمدللہ میری زوجہ جو ہے اب امید سے ہیں انشاءاللہ۔ پھر میں نے ان کے لیے دعا کی کہ اللہ بیٹا عطا فرمائے گا، اور الحمدللہ اللہ پاک نے ان کو بیٹا عطا فرمایا۔ اب یہ ساری قرآن کی برکت ہے، ہماری برکت کچھ بھی نہیں ہے، ہم خاک ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں صرف اللہ کے کلام، اللہ کی ذات، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے بس۔ اور یہ صدقہ ہے پنجتن پاک کا، صدقہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یاروں کا، صدقہ ہے اہل بیت اطہار کا، صدقہ ہے اصحابہ کرام کا، صدقہ ہے اولیاء کاملین کا۔ تو سامعین و ناظرین، وظیفہ سننے کے لیے آپ تیار ہو جائیں، ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں انشاءاللہ تعالی، ڈگمگانا نہیں ہے۔ اگر کوئی ڈگمگائے گا پتہ نہیں وظیفہ کام کرے گا نہیں کرے گا، اس کا عمل کروں اور پتہ نہیں ملے نہ ملے، یہ ڈگمگانا ہے۔ ڈگمگانا نہیں ہے، یقین کامل، میں کروں گا تو اللہ نے دینا ہی دینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مجھ سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا جب اس کا کلام پڑھ کے اس کی بارگاہ میں سوال کیا جائے نا تو اللہ عطا فرماتا ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان کہتے ہیں کہ جب پریشانی مشکل وقت آتا، پریشانی آتی تو ہم قرآن کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرتے اور اللہ ہماری مدد فرماتا۔ اب قرآن کے ذریعے تو سورہ کوثر کون سی ہے بھائی؟ قرآن میں ہے نا، تو اس کے تو بڑے باکمال وظیفے ہیں، بڑے کمال کے اس کی تعویذ ہے، اس کا نقش بڑا کمال کا ہے۔ تو جو ویڈیو دیکھنے والے ہیں اگر کوئی نقش چاہیے تو چینل کے ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور آپ کو فی سبیل اللہ بغیر کسی پیسے کی لالچ کے، بغیر کسی تعاون کی یقین دہانی سے، مطلب کہ کوئی ہم آپ سے بغیر کسی ڈیمانڈ کے آپ کو تعویذ آپ کے گھر تک پہنچائیں گے۔ تو سامنے ناظرین، وظیفہ بڑا باکمال ہے، جو
حضرات بیمار ہیں جن کی بیماری نہیں جان چھوڑتی اور کہتے ہیں جی شوگر نہیں جان چھوڑتی، بلڈ پریشر نہیں جان چھوڑتا، کمزوری نہیں جان چھوڑتی، ان کے لیے بھی لازوال ہے، بس اس کی تھوڑی سی ترتیب الگ ہے، وہ بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اس وظیفے کی برکت سے اللہ سے جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا، اس وظیفے کی برکت سے اللہ سے گھر مانگو گے اللہ گھر عطا فرمائے گا، بیٹا مانگو گے بیٹا عطا فرمائے گا، اس وظیفے کی برکت سے رشتہ مانگو گے اللہ رشتہ عطا فرمائے گا، اور آپ کی امیدوں سے بڑھ کر اللہ نیک اور اچھا روزگار والا اللہ پاک آپ کو رشتہ عطا فرمائے گا۔ وظیفہ یہ ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد آپ نے بیٹھنا ہے، چاہے ظہر کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد کر لیں، کچھ دیر آرام اور سکون اختیار کر کے کر لیں، کرنا ظہر کے بعد ہے، اور 3 دن کا وظیفہ ہے، ناغا نہیں ہونا چاہیے، اور میں پہلے یقین اور ایمان پر بات کر چکا ہوں، ڈگمگانا نہیں ہے، آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا ہے، اور اس بات کی اہمیت نہیں ہے یہ کس نے بتایا ہے کس نے نہیں بتایا، اس کی کوئی ویلیو اوقات نہیں ہے یا حیثیت نہیں ہے، یہ آپ نے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرا کام بنانا ہے، اللہ پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنے والوں کو اللہ تعالیٰ خسارے میں نہیں ڈالتا۔ جو بندہ جو اللہ کی نیک بندی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے نا، تو کبھی بھی اللہ پاک اس کو خسارے میں نہیں ملاتا، گھاٹے میں نہیں بھیجتا، بلکہ اس کی مراد جو ہے پوری فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے سامعین و ناظرین، میری بہنوں میرے بھائیوں، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد 11 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ رسول برکت کے لیے آپ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر آپ نے جو بھی حاجت ہے، جو آپ کی مشکل ہے، مثال کوئی قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی کاروبار کا شکار ہے، مشکلات کا شکار ہے، کوئی اولاد چاہتا ہے، کوئی نیک رشتہ چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ اللہ میری غیب سے مدد کرے پیسوں کے ذریعے، اب آپ نے درود پاک پڑھنے کے دوران یا درود پاک پڑھنے سے پہلے یا درود پاک پڑھنے کے بعد اس حاجت کو اپنے ذہن میں لے لینا ہے۔ کوئی کہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے دے، تو اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا کاروبار بنا دے، اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میرے پہ قرضہ بڑا ہے، اللہ میرا قرضہ دور کر دے۔ تو جیسی بھی مشکلات ہوں، چاہے وہ 1 ہوں، چاہے وہ 10 ہوں، چاہے ہزاروں ہوں، سب کو آپ نے ایک ایک نیت کر لینی ہے سب کی کہ یا اللہ پاک اس وظیفے کی برکت سے یہ میری مشکلیں، یا اللہ میرے قرضے دور کر دے، یا اللہ مجھے گھر دے دے، یا اللہ مجھے کاروبار دے دے، یا اللہ مجھے اولاد دے دے، کوئی بہن ہے تو یا اللہ مجھے اچھی جگہ رشتہ عطا فرما دے۔ تو جتنی بھی حاجات ہیں آپ نے ذہن میں رکھ لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، یا آپ مختصر بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ بھی حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا، درود پاک پڑھ لیا، اب آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر آپ نے پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اس سورت کو 11 بار پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے جی؟ 11 بار پڑھنا ہے۔ اب یہ 11 بار آپ کی اکاؤنٹنگ ہو چکی جی، تو 11 بار پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے یا غنیو یا غنیو یا غنیو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو صاحب نے پہلے پڑھا تھا درود ابراہیم پڑھا ہے تو درود ابراہیم پڑھ لیں، اگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ اب یہ ایک بار ہو گیا، پھر آپ نے 11 بار درود پاک پھر پڑھنا ہے، کوئی سا بھی پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں اور یا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھ لیا، اپنی حاجات کو ذہن میں رکھنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد پھر 11 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر اس کے بعد بڑا ہی آسان لفظ ہے یا وہابو یا وہابو یا وہابو، یہ بھی 11 بار پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے پہلے پڑھا تھا جی، اسی درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، یہ ہو گیا 2 مرتبہ۔ پھر تیسری بار آپ نے پھر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد 11 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ پھر آپ نے 11 مرتبہ یا رحمانو یا رحیم
रहीम, या रहमान या रहीम, या रहमान या रहीम, ये 11 बार पढ़ना है। फिर 11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। तो ये वजीफा आपका हो गया। अब आपने दुआ करनी है अल्लाह की बारगाह में, रो रो के गिड़गिड़ा के आपने दुआ करनी है। अल्लाह ताला आपकी इंशाअल्लाह लाजमन दुआ कबूल फरमाएंगे। अल्लाह आपके लिए गैब से सबब पैदा फरमाएंगे। एक मरतबा फिर जो है वजीफा दोहरा रहा हूँ, और वजीफा ये है कि आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। और दुरूद पाक पढ़ने से पहले आपने अपनी हाजात को जहन में रख लेना है। जब आप हाजत को जहन में रखेंगे, जो भी हाजत है, जो भी परेशानी है, जो मुश्किल है, उसको जहन में रखना है। कोई बीमार है, बीमारी से शिफा चाहता है, तो उसको बीमारी के लिए इसको ना लिखना पड़ेगा। सूरह कौसर को किसी भी बर्तन में जो लिखा जा सके और इसको धो के पिया जाए, ये मैं आगे बताता हूँ। बारे 11 बार आपने दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के इन्ना आतीना कल कौसर 11 बार पढ़नी है। फिर आपने 11 बार अल्लाह ताला का एक नाम है या गनिय्यु, या गनिय्यु, या गनिय्यु, ये पढ़ना है। फिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये तस्बीह ये एक बार हो गया। दूसरी बार फिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। फिर 11 बार आपने सूरह कौसर पढ़नी है। फिर 11 बार या वहाबु या वहाबु या वहाबु पढ़ना है। फिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये 2 हो गए। फिर तीसरी बार आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। फिर आपने 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है। या रहमानो या रहीमो, या रहमानो या रहीमो 11 बार पढ़ना है। फिर आपने 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। तो ये आपका वजीफा कंप्लीट हो गया। इसके बाद अल्लाह पाक की बारगाह में रो रो के इज़्ज़ो इंकिसारी के साथ दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक आपकी मुराद पूरी फरमाएगा। अब जो बहन मेरी या मेरा भाई बीमार है, वो कहते हैं कि मुझे बीमारी से शिफा मिल जाए, तो उसके लिए सूरह कौसर जो है किसी बर्तन में लिखाई जाए 11 बार। किसी बर्तन में सूरह कौसर 11 बार लिख के रोजाना निहार मुंह 11 दिन लगातार पीनी है। इसी तरह जो तस्बीह है हर रोज 11 दिन जो बीमार है, एक तो 11 मरतबा किसी भी बर्तन में लिख के किसी भी मार्कर के साथ, किसी भी पेंसिल के साथ जिसकी लिखाई जो है धो के पी जा सके। बेहतर होगा कि जाफरान ले लें या फिर आप पॉइंटर ले लें, आसानी के साथ मार्कर ले लें, काला जिस मर्जी कलर का, और आप थर्माकोल की प्लेट ले लें, उसमें लिखना भी आसान है और उसमें मिटाना भी आसान है। या आप प्लास्टिक की ले लें, जैसी भी आपको आसानी हो। या चीनी के बर्तन जो होते हैं चीनी के, उसमें भी आसानी हो जाएगी। 11 बार आपने सूरह कौसर लिखवानी है और 11 दिन निहार मुंह पीना है, ठीक है जी। और 11 दिन ये वजीफा जारी रहेगा बीमार वाले के लिए। इसी तरह 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है, 11 बार या गनिय्यु पढ़ना है, फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है, फिर 11 बार या वहाबु पढ़ना है, फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, फिर 11 बार सूरह कौसर पढ़नी है, फिर 11 बार या रहमानो या रहीम पढ़ना है, फिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है। ये वजीफा बीमार वाले के लिए 11 दिन का है। इंशाअल्लाह 12वें दिन अल्लाह के फजल और करम से बीमारी जड़ से उखड़ जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी। तो मेरी आपसे गुजारिश है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि अवामुन नास का, मुसलमानों का, प्यारी उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत का भला हो जाए। अल्लाह करीम आप सबको दीन और दुनिया की भलाई नसीब फरमाए। इस तरह की मजीद वीडियो हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। वजीफे की हर किसी को इजाजत है, जो मर्जी करना चाहे सबको इजाजत है। जज़ाकल्लाह।